اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام نے رزق حلال کو عین عبادت قرار دیا ہے، اور جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے اسے مجاہدوں کی صف کے اندر شامل فرمایا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سے حلال شعبوں کے اندر بعض لوگوں نے حرام کاریوں کو داخل کیا، اسی طرح ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں جنہوں نے حرام طریقے سے مال کمانے کا آغاز کیا، اور اس کے اندر وہ پھر مزید حرام کاموں کے اندر شامل ہوئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس انوکھی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسے طریقے کو کہ جس سے اسلام نہ صرف ناجائز کہتا ہے بلکہ اس کا کرنے والے کس قدر بھیانک جرم کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، مختلف ادوار کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کہ آپ اپنے کمائی کے لیے مردہ لوگوں کے کفن چوری کیا کرتے تھے اور پھر بازار میں لے جا کر ان کفنوں کو بیچا کرتے تھے، جن کے ذریعے سے وہ اپنا گزر و بسر کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایسی کمائی کے بارے میں اور ایسے طریقے کمائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین محترم، ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر بھی پیش آیا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کہ مسلسل روتے جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوں اور مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور کہنے لگا کہ ہم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیزار و قطار رو رہے تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک شخص کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر خدا کی قدرت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے بھی بڑا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے نبی میں کسی بھی بندے کو قتل نہیں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں اور میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی اس سے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ چنانچہ اس نے میری نیت بدل دی اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہوا۔ چنانچہ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اے بدبخت بندے، تو نے مجھ کو مردوں کے سامنے ننگا کر دیا
تو کل قیامت کے درمیان بدکاروں اور زناکاروں میں تیرا شمار ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ تجھے سب لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدا کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ ناظرین محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تو وہ شخص روتا ہوا باہر کو چل دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ نوجوان جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور وہاں پر جوان 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور اس کو بر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی اور ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، انہوں نے بھی مجھے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں، میں تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بس گناہ ہی ہوتا ہے تب تک جب تک اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہ فرما دے۔ آج بھی موقع ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ گناہوں پر نازل ہونے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور خدا کی قسم جب بندہ توبہ کے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ پیارے دوستوں، پہلے دور کے اندر جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس پر اسلامی حد قائم کی جاتی تھی، لیکن چونکہ اب اسلامی حدود قائم نہیں کی جاتی، لہٰذا اب اگر مسلمانوں سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ بندہ سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے۔